وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى. آج ہم ضرورت نہیں تو کسی سے بات نہیں کرتے، بس ہمارے اندر دینداری آج ہم ختم ہو گئی. ہمارے پرانے لوگ جب ہمارے پاس موبائل فون نہیں تھا تو کم از کم 6 مہینے میں ہمارے دادا پردادا وہ لوگ ملنے کے لیے، رشتوں کو قائم کرنے کے لیے، جب ان کے پاس وہیکل گاڑیاں بھی نہیں تھی، سائیکل تھے یا نہیں تو پیدل چلے آتے ملنے کے لیے. میرے تائے ہیں، میرے چاچا ہے، میرا بھائی ہے، یہ سمجھ کر وہ پیدل سفر کر کے جاتے تھے. اندھیرے میں کہیں دور بھی اگر جانا ہوتا تو سفر پیدل چلے جاتے. آج ہمارے پاس سب چیزیں مہیا ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں جاتے. چاچا کا گھر بعض 2 منٹ جا سکتے، لیکن میں کیوں جانا. آج ہمارے اندر ایگو آ گیا ہے. ایگو بہت بری چیز ہے، اللہ رب العالمین ہرگز پسند نہیں کرتا. محترم سامعین کرام، میرے پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج اس خطبے میں مجھے جو عنوان دیا گیا رشتہ داروں کے حقوق، اس عنوان پر کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور آپ کو سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم سامعین کرام، رشتہ داریاں بہت ہی نازک چیز، جس کو عربی میں صلہ رحم کہا جاتا ہے، جس کا معنی تعلقات کو جوڑنا. انسان اپنے رشتوں کو مضبوطی سے دوسروں کے ساتھ جوڑنا. اور کئی الفاظ بھی قرآن مجید میں اس کے متعلق آئے ہیں. اولو الارحام، ذوی الارحام بھی اس کے متعلق کہا گیا. یعنی انسان اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا، جوڑنا صلہ رحم کہا جاتا ہے. آج دیکھیے اس معاملے میں، رشتوں کے معاملے میں ہر آدمی آج بہت کمزور ہے، بہت ہی کمزور. چاہے وہ کتنا بڑا عابد و زاہد کیوں نہ ہو یا حاجی کیوں نہ ہو، رشتوں کے معاملے میں ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں آج ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں. کئی بار حج کر کے آیا ہے لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کا تعلق صحیح نہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا تعلق، اس کا رشتہ صحیح نہیں ہے. ہم صرف رشتہ قائم کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے قائم کرتے ہیں. اپنا رشتہ جوڑتے ہیں تو پہلے فائدہ دیکھتے ہیں. کیا فائدہ ہے؟ میں اس کے ساتھ بات کروں، اس کے ساتھ میں تعلق جوڑوں، اس کے ساتھ میں ملنساری اپناؤں تو میرا کیا فائدہ ہے؟ آج ہم ہر چیز میں فائدہ تلاش رہے ہیں. فائدے کو مجھے کیا نفع ہوگا، کیا نفع مجھے حاصل ہوگی. یعنی انسان ہر چیز میں، یہاں تک کہ ماں باپ کا رشتہ کتنا نازک ہوتا ہے، اس میں بھی فائدہ. والدین کے پاس اس لیے جاتا ہے آج انسان، والدین کے پاس جا کر کچھ پیسے لا لو. یعنی وہ محبت، وہ الفت آج ہمارے اندر ختم ہو گئی. تو میرے پیارے بھائیوں، رشتہ داروں کی کیا اہمیت ہے. صلہ رحمی کی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کتنی اہمیت بیان کیا ہے، اور احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق ہمیں کیا نصیحتیں فرمائی ہیں. چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. حاضرین، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں رشتہ داری کو مضبوط کرنے کی حکم دے رہا ہے، رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دے رہا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا،
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے یأمر بالعدل، تم انصاف کرو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ 3 چیزوں کا حکم دے رہا ہے اللہ رب العالمین، ہمیں 3 چیزوں کے بارے میں حکم دے رہا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ تم انصاف کرو، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، سامنے والا دشمن ہی کیوں نہ ہو، تم انصاف کرو۔ دوسری چیز والاحسان، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، احسان کرو، احسان نہ جتلاؤ، احسان کرتے رہو، کیونکہ اللہ کو ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تیسری چیز ذوی القربی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور رشتوں کو جوڑنے کا کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ پروردگار ہمیں حکم دے رہا ہے، رشتوں کو قائم کرو، رشتوں کو جوڑو، اللہ نے ہمیں حکم دے رہا ہے۔ لیکن آج ہم رشتوں کو توڑنے میں، رشتوں کو ہر چھوٹی بات پر، ہر چھوٹی لغزش پر، سامنے والا ہمارا بھائی ہی، ہمارا قریبی بھائی ہی، یعنی ایک ماں کے پیٹ میں سے آیا ہوا بھائی، ہمارا بہت پیارا بھائی سے آج ہم چھوٹے چھوٹے باتوں پر رشتوں کو توڑ لے رہے ہیں۔ اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، سورۃ الاسراء، سورۃ بنی اسرائیل، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، تم رشتہ داروں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو، ان کا حق ادا کرو۔ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ کا حکم ہے بھائی، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو قائم کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ نساء میں 3 چیزوں کے حقوق کے بارے میں۔ دیکھیے، سب سے پہلا اللہ کے حق کو اللہ رب العالمین یہاں پر بیان کیا ہے، کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اللہ رب العالمین اپنا حق بیان کرنے کے بعد فوری طور پر اللہ حکم فرما رہا ہے والدین کے ساتھ، والدین کا حق بھی آپ ادا کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ان دونوں کے حکم کے بعد اللہ رب العالمین تیسری چیز فوری طور پر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرو۔ اللہ کا حق، والدین کا حق اور رشتہ داروں کا حق۔ سامعین، اس میں ایک چیز ہے، ایک پوائنٹ ہے، ایک مین چیز۔ دیکھیے، اللہ کا حق ادا کرنے میں ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوں اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حق ہے، وہ اپنے رحم و کرم سے معاف کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کے 2 حقوق جو اللہ نے بیان کیا ہے، والدین کا حق، رشتہ داروں کا حق، جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، یہ بندوں کے حقوق میں سے ہے۔ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کا حق ہم ادا نہیں کرتے، اس میں کوتاہی کریں گے، کل اللہ رب العالمین ہمیں پکڑے گا، کل پکڑے گا اللہ رب العالمین، اللہ کے دربار میں ہم پکڑے جائیں گے۔ حاضرین، اسی لیے ہم حقوق ادا کرنی چاہیے۔ رشتہ داروں کی اہمیت اسلام میں بہت ہی زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین جگہ جگہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 مرتبہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کے بارے میں، ان کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی لیے ہم رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، اس کی اہمیت، رشتہ داروں کے اہمیت کے بارے میں اللہ رب العالمین سورۃ الروم میں آیت نمبر 38 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں 3 چیزوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں حکم دے رہا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ والمسکین، مسکینوں کا حق ادا کرو، اور
مسافروں کا حق ادا کرو اور اسی طرح رشتہ داروں کے حق ادا کرو۔ 3 لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کو دیکھنا پسند کرتے ہو تو ان کے حقوق کو ضرور بضرور تم ادا کرو۔ کیا بھائی، کیا ہم اللہ کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہے۔ اللہ رب العالمین کو دیکھنا جنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی یہ توفیق عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے اگر تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، بوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہو، تو تم رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ جنتیوں سے پوچھے گا کیا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ اس سے بڑی نعمت سبحان اللہ جنت حاصل کرنا اور اللہ کا دیدار ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ حاضرین، اگر ہم رشتہ داریوں میں کوتاہی کریں گے اور رشتوں کو توڑ لیں گے تو اس نعمت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشتوں کو اپنائیں، رشتوں کو قائم کریں، رشتوں کو جوڑیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری و مسلم میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الرحم معلق بالعرش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رشتہ، جو صلہ رحم ہے وہ اللہ کے عرش سے جڑا ہوا ہے، معلق ہے، یعنی عرش سے لٹکا ہوا ہے اور وہ اللہ سے فریاد کر رہا ہے۔ کیا فریاد کر رہا ہے؟ تقول من وصلنی وصلہ اللہ، اے اللہ مجھے جو جوڑے گا تو اس سے جڑ جا۔ اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ جو مجھے جوڑے گا، یعنی جو رشتوں کو ملائے گا تو اس سے جڑ جا، اور جو من قطعنی، اور جو رشتوں کو توڑے گا اے اللہ تو بھی اس سے رشتہ توڑ لے۔ ہم رشتہ جوڑیں گے تو اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، اگر ہم رشتوں کو توڑ لیں گے تو اللہ بھی ہم سے رشتہ توڑ لے گا۔ کیا بھائی، اللہ سے رشتہ ہم توڑ لیں گے تو ہمارا مددگار کون، مدد کرنے والا کون، مشکلوں سے ہمیں بچانے والا کون، تکلیفوں کو دور کرنے والا کون بھائی، کوئی رہیں گے نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم لوگ چھوٹے چھوٹے چیزوں پر اپنے رشتوں کو ختم کر رہے ہیں، اپنے رشتوں کو توڑ رہے ہیں۔ ذرا سا بھی، تھوڑی سی بھی اہمیت آج ہمارے نزدیک رشتوں کی کوئی بھی نہیں۔ چاچا، بھائی، بہن اور تائی، خالہ، خالو، کتنے پیارے رشتے ہیں، پیسے سے خرید سکتے کیا؟ اگر لاکھوں روپے رکھ کے کسی کو بھی بلا کے لاؤ، تھوڑی دیر کے لیے چاچا بن کر وہ محبت، وہ پیار، وہ الفت وہ نہیں دکھا سکتے، نہیں دکھا سکتے۔ اللہ نے وہ محبت بچپن ہی سے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے، لیکن ہم لوگ چھوٹے چیزوں پر آج ان سے رشتہ ختم کر لیے۔ ہماری دعوت میں نہیں آئے، ہماری دعوت قبول نہیں کرے، مجھے عزت نہیں دی، شادی میں میرے لیے کرسی نہیں ڈالے، مجھے میری احترام نہیں کی۔ چھوٹے چیز آج ہم معاف کرنا بھول گئے، دل کو بڑا کرنا بھول گئے۔ بس میرا کیا، میری عزت کیا ہے لوگوں میں، میری عزت کیوں نہیں؟ اتنی چھوٹی چیزوں میں آ کر آج ہم رشتوں کو پامال کر رہے ہیں، رشتوں کو توڑ بیٹھ رہے ہیں۔ حاضرین، بہت سارے نقصانات ہیں رشتوں کو توڑنے کے۔ آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریوں کی اہمیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین پہلی وحی نازل کی تو اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے رشتہ داروں کو حکم دو، ڈراؤ، انہیں اسلام کے بارے میں حکم دیو، اس جہنم کے بارے میں ڈراؤ۔ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی تو فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور سب کو سب اللہ رب العالمین کے جہنم کے بارے میں ڈرایا۔ کیوں؟ رشتہ داروں کو جہنم سے بچانا، جہنم کا اور جنت کے راہ کی طرف انہیں بلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ آج ہمارے بہت سارے رشتہ دار ہیں جو شرک کرتے ہیں، بدعتوں میں ملوث ہے، شرک میں ملوث ہیں، کئی لوگ کفر کے حد تک بھی جا رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، پھر بھی ہم لوگ انہیں گیا تو گیا، ہمیں کیا ہے، انہیں کدھر گیا تو ہمیں کیا، ہمیں اس سے کیا بھی فائدہ نہیں، نقصان نہیں، ہم کئی کو۔ حاضرین،
ہماری ذمہ داری ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ رب العالمین ہر شخص کو ذمہ دار کھڑا کیا ہے. ہمارے خاندان کے بارے میں، ہمارے گھریلو معاملات کے بارے میں ہم ذمہ دار ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں کل اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا. من غاش لرعیتہ، جو شخص اپنے ذمہ داری میں دھوکے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کل اٹھے گا، یعنی اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کیا، اللہ کے سامنے اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان پر جو ہے غصے میں رہیں گے. اسی حالت میں اللہ سے ملاقات ہوگی. دھوکا. آج ہم اپنے ذمہ داریوں کو صحیح سے ادا نہیں کر رہے. وہ رشتوں کے معاملے میں، والدین کے معاملے میں، بیوی بچوں کے معاملوں میں، کسی حقوق کے معاملے میں، خاص کر بندوں کے حقوق کے معاملے میں، اڑوس پڑوس کے معاملے میں آج ہم کسی کے حق کو بھی صحیح سے ادا نہیں کر سک رہے. کیوں؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کر کے سب کو دین کی دعوت دی اور جہنم سے بچنے کا حکم دیا. حاضرین، آج ہم کس کو حکم دے رہے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ رب العالمین اس جہنم کو انسانوں سے بھڑکائے گا، پتھروں سے بھڑکائے گا. آج ہماری حال کیا ہے؟ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، کیا ہم اپنا حق صحیح سے ادا کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جس کو نماز پڑھنے تک نہیں آتا، کبھی انہیں نماز سکھایا ہے؟ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم پر نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا چاہیے. نماز نہیں پڑھے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، کبھی بلایا اور انہیں نماز پڑھنا کبھی سکھایا؟ ذرا سوچیں. ہمارا رشتہ دار ہے، بچپن سے ہمارے ساتھ پھرا ہے، ہمارے ساتھ کھیلا ہے، کودا ہے، اسے ہم بازاروں میں بلا کر لے جاتے ہیں، چائے پلانے لے جاتے ہیں، فنکشنوں میں بلا لے کے لے جاتے ہیں، شادی یا ایسے تقریبات میں بلا کر لے کے جاتے ہیں، لیکن دین نہیں سکھاتے ہمیں. دیکھیں کہیں کتنے دوست ہیں ہمارے، دوست و احباب ہیں، خلیرے بھائی، چچیرے بھائی، کتنے ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا. ہم چھوڑتے، ہمیں کیا ہے، انہیں نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، ہمارا کیا گیا، اسی خیال میں ہم رہتے ہیں. حاضرین، کل اللہ کے سامنے ہم پکڑے جائیں گے. ان اللہ شدید العقاب، اللہ رحم کرنے والا ہے. ہمیں معلوم ہے اللہ رحیم غفور الرحیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا پکڑ بہت ہی مضبوط ہے. اگر اللہ پکڑے گا تو کوئی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. محترم سامعین، اپنے حق ادا کرو رشتوں کے معاملے میں، خاص کر رشتوں کے معاملے میں اپنا حق ادا کرو. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلا حکم جو ہمیں دیا گیا وہ یہ ہے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ حکم دیا، افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، ہر چھوٹے بڑے کو، مالدار غریب کو سلام کرو. آج ہم سلام کرنے میں انسان کو تولتے ہیں بھائی، انہیں بڑا ہے تو سلام کرتے ہیں، اگر انہیں غریب ہے منہ پھلٹا کے چلے جاتے، منہ موڑ کے چلے جاتے. اس کو میں کیا سلام کرنا، اس کی عزت کیا ہے، میں کیوں سلام کروں؟ ہم سمجھتے ہیں اللہ ہمارے کرتوتوں سے اللہ بہت ہی ناراض ہو رہا ہے، اسی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آج ہمارے اوپر آج یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. افشوا السلام، سلام کرو، عام کرو، محبت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے. یہ صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا صدقہ کہا ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملنا یہ بھی صدقہ ہے. آج ہم منہ موڑ لیتے ہیں، ہمارا چہرہ کڑوا بنا دیتے ہیں، اسے سامنے والے کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا میرے بھائیوں، ہرگز پسند نہیں کرتا. ہمیں چاہیے سلام کو عام کرے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. کبھی ہمارے گھروں میں کوئی بھوکا آ کر کھانا کھایا ہے؟ کئی ایسے موقع ہیں، ذرا سوچو. اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا،
اللہ نے ہمیں مالدار بنایا، اللہ ہمیں یہاں تک کہ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، بعض لوگوں پر تو زکوٰۃ فرض ہے، ایسے لوگ بھی ایک بھوکے کو بھی، کسی مسکین کو بھی گھر کو دعوت کے لیے نہیں بلاتے، ولیمہ کرتے ہیں تو سارے مالدار ہائی لیول ہائی میں کرتے ہیں۔ حاضرین، کیسے مسلمان ہیں؟ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمارے صحابہ وہ کھائے یا نہ کھائے بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ سب جانتے ہیں، وہ بھوکے رہے، وَمَن يُوقَ الشُّحَّ نَفْسِهِ، اللہ نے ان کی مثال قرآن کے اندر بیان کیا۔ حاضرین، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی برکتیں ہمارے گھروں میں آئیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، تم رشتوں کو جوڑو، رشتہ داریاں قائم کرو، پیار و محبت سے، ملنساری سے رہو، اپنے رشتوں کو مضبوط کرو، حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کب کے حکم ہے؟ اسلام جب شروعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ حکم ہے وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور راتوں میں جب لوگ سوتے رہتے ہیں اس وقت نماز قائم کرو۔ ہم میں سے کوئی ہے تہجد پڑھنے والے؟ ہم پر فرض ہی بھاری ہے تو تہجد کہاں سے پڑھیں گے؟ فرض ہی آج ہم پر بھاری ہو جا رہا ہے۔ واقعی میں کہوں، آپ برا نہ مانیں تو اگر اللہ رب العالمین یہ رمضان اور یہ جمعے نہیں رکھتا تو ہم میں سے کون مشرک، کون کافر، کون مسلمان پہچانے نہیں جاتے۔ واقعیت یہ جمعہ نماز اور رمضان کے روزے اللہ نہیں رکھتا، کون مسلمان ہے کون کافر ہے پہچانے نہیں جاتے۔ ہمارے اندر اتنی برائی آ گئی ہے اور اتنا نافرمان ہم بن گئے ہیں، ایمان ختم ہوتے جا رہا ہے، لیکن ہم کو احساس تک نہیں، احساس بھی نہیں ہمارے اندر۔ تو میرے بھائیوں، رشتوں کو قائم کرو، تہجد کی نماز ادا کرو۔ ہم سمجھتے ہیں میں اپنے سے تہجد آرام سے سو رہا ہوں، آرام سے میں سو رہا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خود سے تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں، واقعتاً اللہ رب العالمین انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں دے رہا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے نافرمان بندے کو کبھی اپنے سامنے کھڑنے کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے نافرمانی کی وجہ سے، ہمارے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں اس کے سامنے کھڑنے کی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم اپنے سے چھوڑ رہے ہیں۔ کتنی برکت ہے معلوم تہجد میں۔ اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر آتا ہے اور سوال کرتا ہے کون ہے مجھے مانگنے والا؟ اس وقت ہم مانگے، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، قبول ہونے کی گھڑی ہے، لیکن ہم آرام سے بستروں پر سوتے ہیں۔ حاضرین، کتنے اچھے تعلیمات ہیں، لیکن ہم سب کے سب تعلیمات کو پامال کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر عمل ختم ہو گیا ہے، صرف نام کے مسلمان آج ہم رہ گئے ہیں۔ حاضرین، تو رشتوں کی بات ہے تو رشتہ داری یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ اگر ہمارے والدین نہ ہوتے، ہم رشتوں کو توڑ لیں گے، کاٹ لیں گے تو کس کے پاس جائیں گے بھائی؟ کوئی خالہ نہیں ہے، کوئی چاچا نہیں ہے، کوئی ماموں نہیں ہے، کوئی پھوپھو نہیں ہے تو کہاں جائیں گے ہمیں؟ حاضرین، ہمارے رشتے آج بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم صحیح طور پر ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ان کے حقوق کو آج ہم صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بعض حقوق آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے ملنساری سے سب کے ساتھ پیش آنا۔ آج ہم کس سے مل رہے ہیں بھائی؟ ہم ملتے ہیں تو شادی میں ملتے ہیں، یا نہیں تو میت کے موقع پر ملتے ہیں، درمیان میں ملتے ہیں نہیں ملتے، ہرگز نہیں ملتے۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت پیش آئی، سامنے والا مستطیع ہے، پیسوں کی کمی ہے تو چاچا فون جاتا ہے، ورنہ نہیں جاتا۔ کیوں؟ وہ محبت نہیں ہے۔ آج ہماری محبتیں ضرورتوں کی حد تک ہیں، آج ہمارے محبتیں ضرورتوں کے حد تک ہو گئی ہیں۔ آج ہم ضرورت نہیں تو کسی سے بات نہیں کرتے، بس ہمارے اندر دینداری آج ہم ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے پرانے لوگ، جب ہمارے پاس موبائل فون نہیں تھا تو کم از کم 6 مہینے میں ہمارے دادا پردادا وہ لوگ ملنے کے لیے، رشتوں کو قائم کرنے کے لیے، جب ان کے پاس وہیکل، گاڑیاں بھی نہیں تھی، سائیکل تھے، یا نہیں تو پیدل چلے آتے ملنے کے لیے۔ میرے تائے ہیں، میرے چاچا ہے، میرا بھائی ہے، یہ سمجھ کر وہ پیدل سفر کر کے جاتے تھے،
اندھیرے میں کہیں دور بھی اگر جانا ہوتا تو سفر پیدل چلے جاتے. آج ہمارے پاس سب چیزیں مہیا ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں جاتے. چاچا کا گھر بعض 2 منٹ جا سکتے, لیکن میں کیوں جانا. آج ہمارے اندر ایگو آ گیا ہے. ایگو بہت بری چیز ہے, اللہ رب العالمین ہرگز پسند نہیں کرتا. ہمیں چاہیے ہم رشتوں کو قائم کریں. ہم مسلمان ہیں, ہم یہود و نصارہ نہیں ہیں, ہم کفار نہیں ہیں. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. ہمارا دین سکھاتا ہے تو رشتوں کو جوڑو, رشتوں کو قائم کرو, ملنے جائے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں, یا عمر انطلق بنا الی ام ایمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے ساتھ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اے عمر کیوں نہ ہم ام ایمن کے پاس کیوں نہ جائیں, نزورہا, ہم ان کی زیارت کیوں نہ کریں. کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جایا کرتے تھے, ان سے ملا کرتے تھے. تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں مل کر ام ایمن کے پاس جاتے ہیں. انہیں دیکھ کر ام ایمن رضی اللہ عنہا رونے لگتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان موجود نہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تھے اللہ کے پاس سے جبرائیل وحی لے کر آتے تھے. میں یہ سوچ کر رو رہی ہوں. تو وہ سن کر ابو بکر اور عمر بھی رونے لگتے ہیں. یہ ام ایمن کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو وقت ملتا تو ان کی زیارت کے لیے جاتے, ان سے ملنے کے لیے جاتے. کیوں؟ کیونکہ بچپن میں ان کو کھلایا, گود کھلایا, ان کو پالا پوسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وقت ملتا ام ایمن کے پاس جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما ان سے ملنے کے لیے گئے. کیا ہے بھائی, آج ہم ہمارے والدین سے ملنے نہیں جاتے, ان کے لیے بھی ایک وقت مقرر کرتے ہیں, فلاں دن جانا ان کے پاس. باپ بچے کو فون کرتے ہیں, بیٹے آؤ تمہیں دیکھنے کا من کر رہا ہے, تو بیٹا کہتا ہے میں بیزی ہوں ابھی نہیں آ سکتا. دیکھ کتنے کمزور ہیں آج ہمارے رشتے, کتنے کمزور ہو گئے ہیں. حاضرین, ہم کیسے مسلمان ہیں ذرا سوچیں. اپنے رشتوں کو مضبوط کریں, ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت سے ملتے رہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمانوں کے حقوق بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْ. آج ہمارے رشتے اس لیے ٹوٹ رہے ہیں, ہمارے رشتے اس لیے ٹوٹ رہے ہیں کہ ہم ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے. وہ دعوت دیے تو ہم قبول نہیں کرتے. کیا اس کی دعوت میں ہمیں کیوں جانا؟ ہم سمجھتے ہیں اس کی دعوت میں ہمیں کیوں نہیں جانا. وَإِذَا مَرَضَ, اگر وہ بیمار ہے تو عیادت کے لیے بھی نہیں جاتے. ہم گیا تو گیا, ہمیں کیا, نہیں جاتے. مرنے کے بعد جا کر ماتم مناتے ہیں, اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کے بعد ماتم مناتے ہیں, کتنا اچھا آدمی تھا. آج دیکھیں ہمارے اندر واقعتاً میں وہ محبت, وہ پیار ختم ہو گیا ہے. ماں باپ کا انتقال ہو گئے تو بھی اتنی تکلیف آج ہمیں نہیں ہو رہی. اس سے پہلے تین دن تک سکھ مناتے تھے, یعنی کیا, یعنی 3 دن دکھ میں رہتے تھے. کوئی انتقال ہو گیا تو گھر میں 3 دن نہیں مناتے. آج ہم صبح سے شام تک, شام میں بریانی پکا لیتا ہوں. ایسا ہو گیا ہے ماحول آج. حاضرین, رشتوں کو جوڑے. اور کوئی ہم میں سے, ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہے تو ان کی عیادت کرے. بیمار ہے تحفے تحائف لے جائیں, جا رہے ہیں تو 1 ڈزن موز لے جائیں ان کے لیے. کبھی کبھار وقت ملا ہے, گھر میں فری ہے تو کبھی ان سے ملنے جائیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بھائی. دوسروں کو بولنے کا موقع کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا نہیں معلوم آپ کو؟ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو اٹھا کے کھلایا انہوں نے, پلایا, اور ہر طرح کی محبت انہوں نے دی ہے. حاضرین, ہم پامال کر رہے ہیں اپنے رشتوں کو. محبت سے ان رشتوں کو جوڑو. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو
ان کے جنازے کے ساتھ چلو۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جنازے میں بھی آنے کی موقع نہیں ملا، یعنی مجھے نہیں سدھرا، مجھے وقت نہیں ملا، نعوذ باللہ۔ دیکھیے بھائی، آج ہمارے رشتہ داروں میں کوئی فوت ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں اس دن میں بہت بزی تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ کیا ہے بھائی؟ کیا سنت ہے؟ کیا سنت کا طریقہ ہے؟ کیا آخری موقع ہے پھر اس کو دیکھنے کا موقع ملتا؟ کیا نہیں ملتا۔ پھر آپ کما سکتے ہیں، دوسرے دن جا سکتے ہیں، دوسرے دن کام کر لے سکتے ہیں، دوسرے دن اپنا بزنس چلا سکتے ہیں، پھر دیکھ سکتے کیا انسان ایک مرتبہ قبر میں جانے کے بعد نہیں دیکھ سکتے۔ حاضرین، اسی لیے رشتوں کو مضبوط کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقوق ہے ایک مسلمان کے حقوق یہ ہے، تو رشتہ داروں کا اور افضل ہے، رشتہ داروں سے ان حقوق کو اپنانا اور افضل چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کے حقوق کو اپناؤ، حقوق ادا کرو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، حقوق ادا کرو اور صدقہ و خیرات کرتے رہو۔ افضل الصدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصدقۃ الصدق علی ذی الرحم الکاشح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل صدقہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ افضل صدقہ یہ ہے کہ ذی الرحم الکاشح، جو آپ کے بارے میں اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے، آپ کا جو دوست ہو یا رشتہ دار ہو آپ کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور نفرت رکھتا ہے، اس کو دینا یہ افضل صدقہ ہے۔ اس کو صدقہ کرنا، اس میں حکمت ہے بھائی۔ جب اسے صدقہ کریں گے، اس کے تکلیفوں کو ہم جان لیں گے، ہم سے وہ نفرت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کو دیں گے تو اس کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہو، الفت، محبت کرے گا، یا نہیں تو ہمارے لیے اچھا خیال تو بھی آئے گا۔ کم سے کم اس کو ہم ایک بار کیے، دو بار کرے، تیسرے بار سے ہمارا رشتہ اس سے مضبوط ہو جائے گا۔ یہ کتنی پیاری باتیں ہیں، اسلام کی کتنی پیاری باتیں ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ حاضرین، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تم اس وقت تک نیکی کی حد تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے پیارے نبی، میرے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بیرحا باغ ہے، کھجوروں کی باغ جو مسجد نبوی کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باغ بہت ہی پسند تھا۔ جب بھی انہیں فرصت ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہوتے اور وہاں کے کھجوریں کھاتے اور وہاں پر آرام فرماتے۔ اور ابو طلحہ آ کر کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بیرحا ہے۔ اللہ نے کہا اس وقت تک تم نیکی کی حد تک نہیں پہنچ سکتے جب کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اے اللہ کے رسول، آج کے بعد یہ باغ میرا نہیں، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کتنا نفع بخش مال ہے، یہ کتنا نفع بخش مال ہے۔ اے ابو طلحہ، تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ کس میں؟ رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ یعنی محترم حاضرین، ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی نیکی ملتا ہے، اگر ہم وہ صدقہ اپنے رشتہ داروں میں کرتے ہیں تو ہمیں دو نیکیاں حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکینوں پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وآتی ذی القربی اثنتان، اور رشتہ داروں پر صدقہ کرنا دو نیکی ہے۔ ایک تو رشتوں کو ہم نے قائم کیا، رشتہ داروں کو ہم نے رشتہ داری کا حق ادا کیا، اور دوسرا جو ہے صدقے کی نیکی۔ دو چیزیں، دو نیکیاں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم رشتوں کے جوڑنے کے متعلق بہت ہی کمزور ہیں۔ رشتوں کو جوڑیں، رشتہ داری بہت ہی اہمیت ہے اسلام میں۔ ہم اپنے رشتوں کو قائم کریں، کوئی بھی ہو، ہم سے نفرت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، ہم رشتوں کو جوڑیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رشتہ داری یہ نہیں ہے کہ تم بدلے میں عطا کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رشتہ داری یہ نہیں ہے کہ تم بدلے میں کچھ کرو، وہ ہمارے پاس آئے تو ہم ان کے پاس جائیں گے، وہ ہمیں تحفہ دیں گے تو ہم انہیں تحفہ دیں گے، وہ اصل رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ جیسے بھی ہو، ان کا حق ادا کرنا، ان سے ملنا، یہ اصل رشتہ داری ہے، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔
یہ اصل رشتہ داری قائم کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم خاص کر عورتوں کے باتوں میں آ کر خاص کر والدین سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، ہاں، اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، سب کے ساتھ رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دن سے بات چھوڑنا، کسی مسلمان بھائی سے بات چھوڑنا کیا ہے؟ اسلام کے دائرے سے باہر جانا ہے۔ تو حاضرین، یہ بہت ہی نازک چیز ہے، ہم رشتوں کو قائم کرنا ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، ختم نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی کے بارے میں بہت سنگینیاں بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنت قاطع قطاط، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے رشتوں کو توڑنے والا جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا، داخل نہیں ہوتا رشتوں کو توڑنے والا۔ آج ہم رشتوں کو توڑ رہے ہیں تو سوچیں، ہاں، ہم جنت کے حقدار نہیں ہیں، جنت کے حقدار نہیں ہیں۔ رشتوں کو قائم کریں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کو دیکھنے کا موقع ہمیں نصیب فرماتا ہے۔ اور حاضرین، آخری بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج تقریباً ربیع الاول کا 12 تاریخ ہے، ربیع الاول 12 تاریخ ہے۔ اس کے بارے میں بہت لوگوں کا خیال ہے 11ویں ربیع الثانی، معاف کرنا، ربیع الثانی 12 تاریخ، سب لوگ تقریباً سب لوگ اپنے اندر یہ عقیدہ رکھتے ہیں 11ویں بنانا، 11ویں کے دن قربانی کرنا، 11ویں کے دن روٹیاں بنانا، صدقہ کرنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہیں، اس کو کرنا نیک سمجھتے ہیں، اس کو کرنے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اصل 11ویں کیوں کرتے ہیں، یہ کہاں سے آیا، اس کے بارے میں ہم ذرا بھی نہیں معلوم، بس لوگ کر رہے ہیں، ہم بھی منا رہے ہیں۔ 11ویں یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر قربانی دیتے ہیں، ان کے نام پر باقاعدہ قربانی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جو اس دن قربانی نہیں دیتا وہ جنت میں نہیں جاتا، نعوذ باللہ۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اس دن قربانی دے گا تو عبد القادر جیلانی اللہ کے پاس تمہاری سفارش کرتے ہوئے جھگڑا کریں گے۔ دیکھیے کتنے جاہل لوگ ہیں، کتنے جاہل لوگ ہیں، اللہ سے جھگڑا کرنے کی طاقت کوئی رکھتا ہے کیا؟ کوئی رکھتا ہے کیا؟ کتنی جہالت ان کے اندر بھری ہوئی ہے۔ اس دن عبد القادر جیلانی کے نام پر قربانی کرتے، حالانکہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ولی تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے۔ ایسے انسان کے نام پر آج 11ویں منانے والے ہمارے اندر بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح کی بدعت و رسومات میں آج ملوث ہیں۔ کل بدعت ضلالہ، ہر جمعے کے خطبے میں، ہر نکاح کے خطبے میں آج سنتے رہتے ہیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو کہاں لے کر جاتی ہے؟ جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ ہم سوچیں اصل ہم کس طرح کی باتیں، کس طرح کے رسومات، کس طرح کی بدعتیں آج دین اسلام میں آئے ہیں، ہم ذرا بھی سوچتے نہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اس دن ان کے نام پر قربانی دینا، جبکہ اللہ رب العالمین اس کو حرام قرار دیا۔ اللہ نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا، تو ہم ان کے نام پر کیسا ذبح کریں گے؟ صحیح ہے کیا بھائی؟ اللہ سے جھگڑا کرنا کوئی کر سکتا ہے؟ قیامت کے دن انبیاء کا حال کیسا ہوگا؟ وہ کہیں گے اللہم سلم، اللہم سلم، اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر اللہ سے دعا کرتے رہیں گے اس جہنم کو دیکھ کر، اللہم سلم، اللہم سلم، اس جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے اللہ۔ اس موقع پر انہوں جا کو جھگڑا کرتے کتنی جہالت بھری ہوئی ہے۔ اس طرح کے بدعتوں سے بچو۔ ہمارے سارے اعمال لا يقبل اللہ صلاۃ و زکاۃ و صیاما، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے نمازوں کو، ایسے شخص کے روزوں کو اور زکاتوں کو اللہ رب العالمین ہرگز قبول نہیں کرے گا جو بدعت کرتا ہے۔ آج یہ بدعتیں اسلام میں عام ہونے کی وجہ کیا ہے معلوم؟ عام ہونے کی وجہ ہم ہی ہیں، ہم لوگ ان کا ساتھ دینا، ہم لوگ نہیں کرتے لیکن
ساتھ دیتے, ان لوگوں کی عزت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عزت کرنے کو بھی منع فرمایا. کیوں؟ جو لوگ اسلام کے بنیاد کو گرانا چاہ رہے ہیں, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے سے ساتھ دے رہے ہیں ان کو. بھائی تمہارے پیچھے ہم ہیں, تم ڈھگلو, ہم بھی تمہارے پیچھے ڈھگلتے رہیں گے. ہم لوگ یہ ثابت کر رہے ہیں تم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. آج ہم خاموش ہیں نہیں, کسی کو منع فرما رہے ہیں کیا بھائی یہ کرنا غلط ہے, یہ نہیں کرنا. ہمارے گھر میں, ہمارے خاندان میں, ہمارے رشتہ داروں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ان بدعتوں میں مبتلا ہے. ہمیں انہیں روکتے ہی نہیں, ہمیں انہیں رکاتے نہیں, ہم ان سے وار نہیں کرتے انہیں. حاضرین, کیسا ایمان ہے ہمارا. ان کو رکانا چاہیے, بدعتوں سے ان کو روکنا چاہیے. اگر وہ ہماری وجہ سے اس چیز سے بری ہو کر صحیح اسلام میں آ جائیں گے تو یہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہوگا. ایک انسان صحیح اسلام میں آنا یہ ہمارے لیے بہت ہی نفع بخش ہے. تو ہمیں چاہیے لوگوں کو اس طرح کے بدعتوں سے روکے, انہیں منع فرمائے اور انہیں حکم دے بھائی یہ کرنا غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبد القادر جیلانی کیا نبی سے بڑھ کر ہے کیا؟ صحابہ سے بڑھ کر ہے کیا؟ وہ صحابہ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. انہوں ایک ولی ہے. ولی کو اتنا درجہ, ان کے نام پر ایک عید منانا اسلام میں یہ 11ویں 12ویں 10واں 40واں کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں. اسلام میں صرف 2 ہی عید ہے, ایک رمضان ایک بقرعید, اور ہر جمعہ بھی ایک عید ہے مومنوں کے لیے, یہی عید ہے. اس کے علاوہ اسلام میں کوئی عید نہیں. جو بھی عیدیں مناتے ہیں یہ اسلام کے باہر ہے, اسلام کے خلاف ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت کو نازل کر کے, اے نبی آج میں نے تم پر اس دین کو مکمل کر دیا ہے, اس نعمت کو آپ پر مکمل کر دیا ہے. اس کے بعد کوئی چیز اس میں داخل ہو تو وہ گمراہی ہے. یہ ساری چیزیں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں. حاضرین, صحیح دین کو سمجھیں, صحیح دین کو حاصل کرے, خاص کر قرآن کی تلاوت کرے, قرآن پڑھے, ترجمے کے ساتھ پڑھے تو ہمیں دین کیا ہے معلوم ہوگا. ہم کھولتے نہیں, قرآن پڑھنے کا توفیق ہمیں ملتی ہی نہیں. حدیث کو پڑھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات تعلیمات کو پڑھے تو ہمیں معلوم ہوتا. ہمیں اس کی بات سن لے, اس کی بات سن لے, انہوں کر رہے ہیں وہ کیا غلط ہے تو وہ کریں گے, اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں تو وہ غلط کیوں ہوتا. حاضرین, یہ سوچ نکالیں, ہمیں جو بھی عمل کریں کیا قرآن کے مطابق ہے, حدیث کے مطابق ہے, یہ دیکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو شخص عمل کرے اور وہ عمل میرے طریقے کے طور پر نہ ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں رد کی جائے گی. ایک اللہ بیکار ہے, ہم عمل کر کے بھی بیکار, اللہ قبول نہیں کرتا. حاضرین, اپنے ایمان کو بچائے, اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور اپنے تعلقات کو مضبوط کرے. ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط قائم کرے اور ان کے حقوق کو ادا کرے. والدین کا رشتہ ہو, میاں بیوی کا رشتہ ہو, بچوں کا رشتہ ہو اور اڑوس پڑوس کا رشتہ ہو, ہر ایک کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ صلہ رحم کرے, رشتہ داروں کو جوڑے, رشتہ داری کو اپنائے. اگر ہم رشتوں کو توڑے تو اللہ پر اور آخرت پر ہمارا ایمان نہیں. سوچ لیں, ایک ہی بات ہے. حاضرین, اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام کو کئی ہوئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے کوتاہیوں کو, ہمارے لغزشوں کو درگزر فرما کر ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمالوں کو قبول کر کے ہمارے روزے, ہمارے نمازیں اور ہمارے زکوٰۃ, ہمارے صدقات کو اللہ رب العالمین قبول کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.